باخبر ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ صورت ہوتی ہے بارانی علاقوں میں جہاں سارا دار و مدار جو ہے زراعت کا وہ بارش پر ہے۔ بارش جو ہے ذرا لیٹ ہو گئی تو اب لوگ بہت پریشان ہیں، مایوس ہیں۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو کار ساز ہے، کام بنانے والا ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی خلقت، ان کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو اس کے اندر بکھیر دیے ہیں، پھیلا دیے ہیں جانور، جاندار، مخلوقات۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ ابھی تو اس نے پھیلا دیا ہے، پھیلایا ہوا ہے خوب، ملائکہ بھی پھیلے ہوئے ہیں آسمان و زمین میں، اور اس زمین کی اپنی کتنی مخلوقات ہیں، ابھی تک ہمیں ان کا بھی صحیح اندازہ نہیں کر سکے، لیکن وہ جب چاہے ان کو سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھا بھی کر دے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو مصیبت سختی تم پر آتی ہے، جو تکلیف، تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی بدولت پہنچتی ہے، تمہاری اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ بہت سے گناہوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ سارے گناہوں کی سزا اس دنیا میں نہیں ملتی، کسی کسی پر اللہ پکڑتا ہے، ورنہ اصل میں تو گناہوں کی سزا کا معاملہ وہاں ہونا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے، ساتھی ہے، ہمدرد ہے، اور نہ کوئی مددگار۔ کوئی اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جو جہاز چلتے ہیں سمندر میں، کالأعلام، جیسے پہاڑ ہوں، اتنے بڑے بڑے۔ بادبانی جہاز اس زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے بنتے تھے، اور ان کا جو وہ بادبان ہوتا تھا وہ بھی بہت اونچا۔ تو یہ پہاڑ جیسے جہاز جو ہیں جو سمندروں میں چلتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اور وہ جہاز جو ہیں وہ سمندر کی سطح پر ٹھہرے رہ جائیں۔ وہ چونکہ ہوا سے چلتے تھے، اور اگر ہوا بالکل ساکن ہو جائے، رک جائے، تو ظاہر ہے ان کے چلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے وہ کہ جو صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے ہیں۔ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، یا اگر اللہ چاہے تو ہلاک کر دے انہیں ان کی گناہوں کے نتیجے میں، کمائی کے نتیجے میں، یعنی جہاز میں جو سوار ہیں مسافر، اللہ چاہے تو انہیں غرق کر دے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ درگزر فرماتا ہے بہت سوں سے، ہر ایک کو پکڑتا نہیں ہے اس دنیا میں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ بہت اہم ہدایات ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں اللہ توفیق دے اقامت دین کی جد و جہد، وہ جو فریضہ ہے جس کا بھی ذکر آیا کہ اے مسلمانوں، یہ دین اس لیے دیا گیا کہ اس کو قائم رکھو، اور نہیں قائم تو اس کو قائم کرو، یہ اقامت تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو لوگ اس کام کے لیے سرب عمل ہیں، سرگرم عمل ہیں اللہ کے توفیق سے، ان کے لیے یہ بہت اہم ہدایات تھی۔ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہاں پر، تو بس یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے، یعنی اس کو کوئی اپنی حقیقی ملکیت نہ سمجھو، اور اسی کے ساتھ دل لگا نہ لو کہ بس یہ میری ملکیت اور میری متاع اور ساری توجہ اور ساری دلچسپی اسی کے اندر۔ یہ تو برتنے کا سامان ہے، جیسے ایک مسافر ہو، اسے کہیں جانا ہے اور راستے کے لیے وہ تھوڑا سا ضروری سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جو انیویٹیبل ہے سامان، اتنا ہی ہلکا پھلکا۔ تو یہ برتنے کی چیز ہے، ایک سفر ہے یہ زندگی، اور اس میں جو کچھ تمہیں ملا اس کی اصل حیثیت یہ ہے، اس کو پہچانو۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔
یہ دو الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کے تقابل کے اعتبار سے. جو کچھ یہاں ملا اس سے وہ بہت بہتر ہے، یعنی کوالٹیٹیولی بہت عمدہ ہے، یعنی اس کا اور اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ سمجھیے کہ محرومی یا مجبوری کا لفظ بہتر رہے گا کہ چونکہ ہم نے اسی دنیا کی نعمتیں دیکھی ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ بھی بڑی کچھ بہت کچھ ہے. آخرت کی نعمتوں کے حد سے ہم کوئی توازن اور کوئی اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. لیکن اللہ بتا رہا ہے جس نے وہ آخرت بھی پیدا کی ہے، وہ عالم پیدا کیا ہے، اور اس نے وہ نعمتیں جو ہیں اپنے وفادار بندوں کے لیے تیار کی ہیں کہ وہ بہت بہتر ہیں، نو کمپیریزن. اور پھر ابقا، یہ زندگی جو ہے بہت محدود ہے، یہاں تم ان نعمتوں سے کتنا فائدہ اٹھا لو گے، تمہاری اپنی لیمیٹیشن بھی بہت ہے. اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، باقی رہنے والی. تو یہ دو اعتبارات سے فرق ہے اس دنیا کی نعمتوں کا اور اخروی نعمتوں کا. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اہل ایمان کے لیے. وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.